حضور سلطان الواعظین رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو نمازیوں کی اقسام بیان کی ہے نا، ان کے اندر میرے خیال میں جو ایک قسم ہے نا نمازیوں کو یہ بھی شامل کر لینی چاہیے، ایک اور قسم ان میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ جو پہلے بیان کی تھی نا اصلی نمازی، نمازیوں کی جو قسمیں ہیں بیان کی تھی نا، پہلے نمبر پر اصلی نمازی۔ اصلی نمازی کون ہے؟ جو کوئی بھی نماز ہو وہ ضرور ادا کرتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز ہو، وہ نماز جنازہ ہو، وہ نماز عید ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ اللہ کے حضور ضرور ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ ہے اصلی نمازی۔ ایک ہے وصلی نمازی۔ وصلی کہتے ہیں وہ نمازی جو نماز تو نہیں پڑھتا، لیکن جب کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے نا، دیکھتا ہے گھر والے تو نماز پڑھ رہے ہیں، سارا گھر نمازی ہے، اور میں مہمان بن کے گیا ہوں، یہ سارے نماز پڑھنے کے لیے جائے اور میں نہ جاؤں، یعنی وہ مجبوراً ان کے ساتھ میزبانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ ہے وصلی نمازی، کہ جب وصل کہتے ہیں ملنے کو، کہ جب اپنوں کے پاس گیا ملنے کے لیے تو ان کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں، اس نے بھی شروع کی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ اصلی، وصلی اور فصلی۔ فصلی نمازی کون سے ہیں؟ حضور سلطان الواعظین فرماتے ہیں کہ فصلی نمازی وہ ہیں، چونکہ ہمارے ہاں بھی فصل کا موسم ہے نا، گندم کا موسم ہے، تو فصلی نمازی کون سے ہیں؟ وہ بھی فصل کے دنوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے ہیں، اور جیسے ہی فصل اپنے گھر میں لے آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، یعنی جیسے ہی فصل کا سیزن آئے تو وہ بھی فصل کے دنوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ ہے فصلی نمازی۔ اور ایک ہے 8 کے نمازی۔ 8 کے نمازی کون سے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، جو اکثر اوقات صرف اور صرف نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ 8ویں دن کے بعد جس دن جمعہ آتا ہے نا، وہ 8ویں دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے 8 کے۔ اور ایک ہے کھاٹ کے۔ کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو۔ کھاٹ کے نمازی، کہ وہ جو نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں، نماز جنازہ کوئی بھی ہو وہ ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اصلی، وصلی، فصلی، 8 کے، کھاٹ کے، اور ایک قسم ہے 360 کے۔ 360 کے کون سے ہیں؟ ایک سال کے بعد وہ جو عید کا موسم آتا ہے نا، عید والے دن جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہیں 360 کے نمازی، یعنی وہ صرف اور صرف نماز عید ہی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو نمازیوں کی قسمیں بیان کی ہے نا، ان میں ایک یہ بھی شامل کر لیتے ہیں، اور وہ کون سی قسم ہے کہ رمضان کے نمازی۔ حضور سلطان الواعظین نے وہ قسمیں بیان کی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر جو امت مسلمہ ہے ان کے احوال دیکھ کر دل کرتا ہے کہ یہ قسم بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور ان نمازیوں کو کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے نمازی ہیں، یعنی صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے تھے۔ تو دوستان محترم، یہ جو 6-7 نمازیوں کی اقسام بیان کی ہیں، ان ساری قسموں میں جو سب سے پہلی قسم ہے نا، وہ ہے اصلی نمازی کی۔ اگر ہم نے بننا ہے تو ہم اصلی نمازی بنے، نہ ہم وصلی بنے، نہ ہم فصلی بنے، نہ ہم 8 کے بنے،
نہ ہم کھاٹ کے بنے، نہ ہم 360 کے بنے، اور نہ رمضان کے بنے، بلکہ ہم اگر نمازی بنے تو اصلی نمازی بنے۔ اور اصلی نمازی کون ہے؟ جو ساری نمازیں ادا کرتا ہے، وہ نماز جمعہ ہو وہ بھی ادا کرتا ہے، وہ نماز جنازہ ہو وہ بھی ادا کرتا ہے۔ یعنی ہم اصلی نمازی بنے کہ جو ہر نماز ادا کرتا ہے۔ ان ساری قسموں میں سے اگر ہم نے انتخاب کرنا ہے تو ہم اصلی نمازی بنے۔ اور اصلی نمازی کون ہے؟ جو سدا مرتے دم تک 5 وقت ضرور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے لیے انتخاب کرنا ہے تو ہم اصلی نمازی والا کریں، یعنی ہم اصلی نمازی بنے، ہم 5 وقت ہر روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بنے۔ تو ہم بنے حضور سلطان باعزین کی زبانی۔ اگر ہم نے نمازی بننا ہے تو ہم اصل نمازی بنے، یعنی کوئی بھی نماز ہو، ہمیں موقع ملے یا نہ ملے کسی کام کے لیے، لیکن ہم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ترجیحی طور پر ضرور یہ موقع نکالے کہ ہم نے اللہ کے حضور ضرور سجدہ ریز ہونا ہے۔ ہم نے صرف رمضان المبارک میں سجدہ ریز ہونے والا نہیں بننا، ہم نے صرف نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں بننا، بلکہ ہم نے اصلی نمازی بننا ہے، اور ہم نے ترجیحی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا بننا ہے۔ اور یہی تربیت ہم نے اپنی نسلوں کی کرنی ہے، یہی تربیت ہم نے اپنی اولاد کی کرنی ہے، یہی تربیت ہم نے اپنے گھر والوں کی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جو دوزخ کی آگ ہے اس کو بچا لو۔ یعنی ہم نے دین اسلام کا پیغام نہ صرف اپنے من پر نافذ کرنا ہے، بلکہ ہم نے اپنے گھر اور حلقہ احباب اور اپنے اہل خانہ جو ہیں ہم نے ان تک بھی یہ جو پیغام ہے اس کو لاگو کرنا ہے۔ ہم صرف تنہا اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے نہ بنے، بلکہ جس جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے ہم ان سب کو کوشش کریں کہ ہم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بن جائیں، اور ہم ترجیحی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بنے۔ ہم ترجیحی طور پر اللہ رب العزت کی فرما برداری اور حکم کو بجا لاتے ہوئے 5 وقت اپنی جبین کو سجدے کی لذت دینے والے بنے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس چیز پہ محنت نہیں کرتے۔ جو مستحبات تھے، نوافل تھے، اس کو تو نے اختیار کر لیا ہے، اور جو فرض تھا اس کو تو نے چھوڑ دیا ہے۔ اور ہماری زبوں حالی کی وجہ یہ ہے، ہماری پستی کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، یاد رکھیں ہم نے خود کے اوپر بھی اور اپنی اولاد کے اوپر بھی، اپنے اہل خانہ کے اوپر بھی یہ بات لازم کرنی ہے، اور یہ نسلوں کی تربیت کرنی ہے کہ ہم ترجیحی طور پر کچھ کریں یا نہ کریں، ہم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بنے، ہم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنے۔